اچھا ڈاکٹر صاحب، ویسٹ کے ایک طبقے میں مسلمانوں کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ شاید دین اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں، جب تک آپ تعصب کی اینک اتار کے تحقیق کے ایک جذبے کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں اور اعداد و شمار کو اور واقعات کو، اس منظرنامے کو سامنے رکھتے ہیں، تو پھر حقیقی جو سچائیاں ہوا کرتی ہیں ان تک آپ کی رسائی ممکن ہو پاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پہلی جنگ عظیم جو ہے اس کے اندر انسانی جانوں کا ضیاع جو ہے وہ تقریباً 1 کروڑ کے قریب لوگوں کا ہے، اور دوسری جنگ عظیم جو ہے یعنی 87 لاکھ سے 1 کروڑ کے قریب سرکاری طور پر جو اس وقت کی جو مختلف حکومتیں تھیں انہوں نے اس اعداد و شمار کو تسلیم کیا کہ اتنی جانوں کا ضیاع ہوا۔ دوسری جنگ عظیم کے اندر لگ بھگ کوئی 22 ملین کے قریب 2 کروڑ اور 20 لاکھ سے زائد لوگوں کی جان گئی۔ اب آپ تصور کریں کہ وہ معاشرہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس معاشرے کا عالم یہ تھا کہ عرب جو تھے ان کے ہاں عکاظ اور اس طرح کے جو دوسرے میلے ہوا کرتے تھے، جو خوشی کے تہوار ہوا کرتے تھے، جو براہ راست جنگ کا حصہ نہیں ہوا کرتے تھے، اس میں آنے والے لوگ اپنے کھیل تماشے کے اندر 2000 سے 2500 اور ایک روایت کے مطابق 2000 سے 3000 لوگ ہر سال اپنی جان ضائع کرتے تھے، ان کی جان ضائع ہو جایا کرتی تھی۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس متحرک مزاج معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ پہلے 53 برس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جنگ نہیں ہے، اور دوسرے جب آپ مدینہ تشریف لے آتے ہیں تو ان 11 برسوں میں بھی جو آپ کا مدینہ میں قیام ہے ان میں 2 ہجری سے لے کے 7 ہجری تک آپ یوں کہہ لیں یا 8 ہجری تک کہہ لیں کہ یہ جو 6-7 برس ہیں، صرف ان کے اندر ہمیں غزوات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور غزوات کا عالم یہ کہ 28 غزوات ہیں جن میں سے 9 غزوات صرف ایسے ہیں جن کے اندر عملی طور پر میدان کے اندر آنے کے بعد تلوار کے ساتھ فیصلہ ہوا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی تعداد کتنی بنتی ہے، اور اس سے بھی ایک اگلا درجہ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا نا کہ 22 ملین کے قریب لوگ جو ہیں وہ دنیا سے ان کی جان ضائع ہوتی ہے دوسری جنگ عظیم میں۔ جی بالکل۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے زمانے کے اندر دونوں طرف سے جن لوگوں کی جان کام آئی، یعنی مسلمانوں کی طرف سے بھی اور دوسری طرف سے بھی، ان کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 992 کے قریب ہے، یعنی 1000 سے بھی کم لوگوں کی جان گئی۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا، اس کی برکت یہ ہوئی کہ پچھلے 1500 سال سے وہ خطہ جو ہے اس طرح کی خون ریزی سے بالکل محفوظ ہے جو اس سے پہلے اس کا تشخص تھا، اس کی شناخت تھی، اور جس کی وجہ سے وہ علاقہ مشہور تھا۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان میں تلوار لے کر آنا بھی اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت کا باعث۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 28 غزوات میں سے جو 9 مرتبہ رسول رحمت اپنے یعنی غزوے کے لیے آپ کو عملی طور پر تلوار کا استعمال کرنا پڑتا ہے، ان میں سے بھی 7 مواقع وہ ہیں جب دشمن جو تھا وہ مدینے کے اوپر حملہ آور ہو رہا تھا، مدینے کے اوپر چڑھائی کر رہا تھا اور مدینے کو نیست و نابود کرنے کے لیے آنا چاہ رہا تھا، اس ارادے کے ساتھ آ رہا تھا۔ سو مدینے کی فضا کو پرامن رکھنے کے لیے، اپنی بستی، اپنی مملکت کا دفاع کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مدینے کے اندر انتظار نہیں کرتے ہیں، بلکہ باہر آ جاتے ہیں تاکہ کچھ تو خون زیادہ نہ ہو، صرف وہ لوگ اس جنگ کا حصہ بنے جو باقاعدہ جنگ کے لیے آمادہ ہیں، یعنی دشمن جو حملہ آور ہے وہ بھی، اور اس طرف سے بھی بچے، معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے، بزرگ، ان کا ضیاع نہ ہو، ان کا نقصان نہ ہو۔ جو لوگ ذہنی طور پر تیار ہو کے میدان عمل میں اتریں، صرف وہ اس جنگ کا سامنا کر سکیں۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو ہے وہ جنگ کا کیا معاملہ۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جتنی بھی جنگیں پائی جاتی ہیں ان میں جس وقت دشمن جو ہے وہ اپنی تلوار نیام میں رکھ لیتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت جنگ کو روک دیتے ہیں۔ دشمن پشت دکھانا شروع کرتا ہے، واپس پلٹنا شروع کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت، اسی لمحے جو ہے وہ وہاں پر اس جنگ کو موقوف فرما دیتے ہیں، خواہ کتنا ہی مسلمان جذبے کے ساتھ سرشار ہو کر اس جنگ کے اندر جو ہے اس کو کوئی حتمی نتیجہ دینا چاہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی پیغام جو رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی کسی درجے کی پیشکش کو کسی ایک وقت بھی نہیں ٹھکرایا۔ جب بھی کسی ملفوف الفاظ میں بھی، پوشیدہ الفاظ میں بھی، کہیں کسی کی باڈی لینگویج سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر کسی کے امن کا یا
تلوار کو روکنے کا پیغام آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وارفتگی کے ساتھ نہ صرف اس کو قبول کیا بلکہ پچھلی سارا جو ان کا ظلم ہے اس کو پس پشت ڈالتے ہوئے ان کی طرف دوستی کا، امن کا، خوشحالی کا، بھائی چارے کا ہاتھ بڑھایا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طویل فہرست ہے ان قبائل کی جن کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معاملہ پیش ہوا، حضور کی اسی شفقت پر مبنی رویے نے ان کے دلوں میں سرکار دو عالم کے لیے بھی اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کے لیے بھی جگہ کشادہ کی، اور نتیجتاً صرف 8 برس کی مدینے کی محنت کے بعد اللہ رب العزت نے فتح مکہ جیسی عظیم الشان کامیابی سے آپ کو امکنار فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ہی تفصیلی انداز میں اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔